إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعرہ صلوات. سورہ لقمان میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، اگر روئے زمین پر موجود تمام درخت قلم بن جائیں، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، اور جتنے سمندر ہیں ان میں 7 سمندر مزید مل جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ سورہ لقمان کی آیت ہے. تھوڑا سا آواز بڑھا دیجیے گا تاکہ مجھے بولنے میں آسانی رہے گی، شاید آپ نے کم کر دی ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. عرض خدمت یہ ہے کہ سورہ لقمان میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر، ان میں مزید 7 سمندر مل جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. بالکل اس سے ملتی جلتی حدیث علماء اہل سنت کے 5 حوالے تو میرے پاس موبائل میں اس وقت موجود ہیں، الاستیاب میں، سوائق المحرقہ میں اور مزید کتابوں میں، جو حضور مکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو ان الریاض اقلام والبحر مداد
والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب. اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے جن حساب کرنے لگیں، سارے انسان لکھنے لگیں، تب بھی کیا علی کے فضائل لکھ نہیں سکتے؟ کہ نہیں. ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ کتاب آپ کو دی جاتی ہے، آپ اسے پڑھ نہیں سکتے لیکن صفحوں کو کاؤنٹ تو کر سکتے نا. دو چیزیں ایسی جنہیں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سورہ ابراہیم اور سورہ نحل میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یا اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی ہیں، یا فضائل مولا کائنات شمار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں ضروری ہے کہ امیر المومنین کے ذریعے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا راستہ طے کریں گے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ کل میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت میں کہ تامین فی محبت اللہ والمخلصین فی توحید اللہ، زیارت جامع کبیرہ میں، کہ آپ وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں تام اور مکمل ہے. والمخلصین فی توحید اللہ، اہل بیت آپ وہ ہیں کہ جو اللہ کی توحید میں خالص ہے. میں نے 2 رکعت نماز کی مثال دی تھی جو امیر المومنین نے پڑھی، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی دی کہ علی نے وہ نماز پڑھی کہ جس میں ذرہ برابر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں تھا. تو تامین فی محبت اللہ والمخلصین فی توحید اللہ، دیکھیں یہی وہ ایک واحد راستہ ہے جو ہمیں پہنچاتا ہے توحید خالص تک. یہ ذہن میں رکھیے گا. آج کل بہت بحث ہوتی ہے ایجوکیشن سسٹم میں آڈیو ویژول ایفیکٹس کی. آج آپ جو ہم آدھے گھنٹے کے پونے گھنٹے کے لیکچر میں سیکھتے تھے، بچے کو آپ 2 منٹ کی ویڈیو دکھائیے آج وہ سیکھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ان ویڈیوز کے ذریعے سکھایا جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے ان ایفیکٹس کو دیکھ کر وہ فوراً ہی سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آج کل کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو ویڈیو ایفیکٹس ہو سکتے تھے نا اسے استعمال کیا تھا. اس زمانے میں جو پاسبل تھے وہ جانتے کیا تھے؟ روایت بھی ملتی ہے کہ حضور مکرم تشریف فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے، تو انہوں نے مختلف خط کھینچے آڑے ترچھے. اب حضور کو دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کہ یہ خط کچھ کھینچے جا رہے ہیں اس طرح سے جو سیدھے نہیں آڑے ترچھے. اس کے بعد ایک سیدھا خط کھینچا اور ان سے دیکھ کر یہ فرمایا کہ دیکھو یہ سیدھا خط ایک ہی صراط مستقیم ہے، ہوا علی بن ابی طالب. دیکھیں بات فقط جذباتی حد میں نہیں ہے. میں تمام مسلمانوں کے احترام کے ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. اب جو بات کہنے لگا ہوں یہ واللہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہ میں کسی پہ ٹونٹ کر رہا ہوں، نہ کوئی تنظیمی گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے. اور یہ حقیقت وہ ہے جو تمام کتابوں میں آپ کو ایزیلی میسر ہے، سامنے اویلیبل ہے. وہ یہ کہ توحید کا عقیدہ وہ تمام مسلمان بنیاد ہے توحید کا عقیدہ، لیکن توحید کے عقیدے کی ہیڈ لائن ایک جیسی ہے، اس کی ڈیٹیلز میں زمین سے آسمان تک فرق ہے. کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر آپ یہاں سے دیکھیں کہ کتاب صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، تو کتاب البخاری کی توحید کچھ اور ہے اور نہج البلاغہ کی توحید کچھ اور ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو نہج البلاغہ کی توحید ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پیر ڈالے گا جہنم میں تاکہ جہنم پر ہو جائے گی. یہ وہ توحید نہیں ہے. نہج البلاغہ کی توحید وہ نہیں ہے. آپ کو روایتیں ملیں گی متعدد اور کتابوں میں کہ حضور مکرم سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں تو حضور نے کہا کہ جو چودھری کا چاند نظر آ رہا ہے نا، وہ جو چودھری کا چاند جیسے یہ واضح نظر آ رہا ہے ویسے ہی اللہ کو دیکھو گے تو قیامت میں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ محدود ہو گیا. یہ بات پہنچ رہی یہاں سے وہاں تک بزرگ ایک حیدری صلوات دیتے محمد والے محمد پر. جسے دیکھا جائے تو محدود ہو گیا. جب آپ کا آنکھوں سے نظارہ اس کی لمٹ ہے. اللہ عز و جل جو ہے لا محدود ہے. ہم اس توحید کو مانتے ہیں جو علی بن ابی طالب نے ہمیں سکھلائی ہے. وہ توحید وہ ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور میدان ارضه. لے آئیے اگر کسی اور نے توحید کا ایسا بیان کیا ہو میں ماتھا ٹیک دوں گا اس کی درگاہ پہ جا کر.
اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ جو نعرہ حیدری اور یا علی ہے، اس کی ٹرو اسپرٹ جانتے ہیں کیا ہے؟ نعرہ حیدری اور یا علی کہنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اس توحید کو مانتا ہوں جو مجھے در علی سے نبی طالب سے ملی ہے. اللہ اکبر. جی نعرہ حیدر اور یا علی کہنے والا وہ اس رسالت کو مانتا ہے جو اسے در علی سے نبی طالب سے ملی. یہ جو ایک کامن بات کہی جاتی ہے کہ جو اہل تشیع ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ سے کبھی کبھار آگے بڑھاتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے محترم برادران نے مولا علی کے فضائل سنے ہیں ہمارے علماء سے اور رسول اللہ کے فضائل سنے ہیں اپنے مولویوں سے. یہ بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہی ہے؟ جی آپ اگر آپ نے مولا علی کے بارے میں یہاں سے سنا کہ مولا علی استاد جبرائیل ہے. جبرائیل سے رسول اللہ نے پوچھا کہ اے جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک آسمانوں پر ستارہ ہے، ایک نور ہے جو طلوع ہوتا ہے مثلا فرض کیجئے کہ 10,000 سال میں. کوئی وہاں پر عدد موجود ہے اس وقت تردید میری جانب سے، اس لیے میں احتیاط کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، لیکن ہزاروں سال کی بات ہے کہ 10,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے. اس ستارے کو میں نے 10,000 مرتبہ دیکھا. کہا وہ جو نور ہے اسے میں نے 10,000 مرتبہ دیکھا. تو اچھا ہے جبرائیل آپ نے اس نور کو دیکھا تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ کب دیکھا آپ نے اس نور کو؟ کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے خلق کیا تو آواز آئی کہ من انت ومن انا، یہ بتلاؤ کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں. تو مجھے سمجھنا آیا کہ میں کیا جواب دوں. تو اس نور نے مجھ سے کہا کہ یہ جواب دیجئے کہ انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل، انت رب الجلیل و اسمک الجلیل وانا عبدک الذلیل و عبدی جبرائیل. کہ تو رب جلیل ہے، تیرا نام بھی جلیل ہے، میں تیرا عبد جلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. امیر المومنین ایک طرف تشریف فرماتے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، رسول اللہ نے اشارہ کیا، بہت توجہ رکھنا. امیر المومنین کا گویا بلا تشریح امامہ مطہر کچھ نیچے تھا، رسول اللہ نے اشارہ کیا، مولا نے اپنے امامہ مطہر کو بلند کیا، پیشانی مطہر سے نور طلوع ہوا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اسی نور کو عرش 50,000 مرتبہ دیکھا تھا. وہاں جب آپ یہاں سے یہ سنیں کہ جبرائیل کے بھی استاد مولا علی علیہ السلام، اور وہاں سے یہ سنیں کہ جب وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ کے سینے کا آپریشن کیا اور جبرائیل نے ایک سیاہ نعوذ باللہ دھبا تھا وہ نکال دیا، تو آپ کو تو یہ لگے گا کہ علی کو حد سے بڑھا دیا. جبکہ مولا علیہ السلام اپنی تمام تر عظمتوں کے بعد انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. جی عرض کر چکا ہوں علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ علی کا تیسرا نمبر ہے، سب سے پہلے خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے. یہی ترتیب ہے. لیکن لطف کی بات یہ ہے علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. تو نعرہ حیدر یا علی کہنے کا مطلب ذرا محسوس کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توحید کو اس خالص چینل سے لے رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کیا، اور نبوت کو وہاں سے لے رہے ہیں کہ جہاں پر نہ کوئی ہزیان ہے، نہ کوئی نسیان ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی تردید ہے. وہ 40 سال بعد نبی نہیں بنے، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت گرفت نبی. تو یہ کیوں ضروری ہے بہت؟ تاکہ آپ صحیح توحید اور صحیح نبوت کے عقیدے تک پہنچیں گے ولایت کی وجہ سے. اب میں جملہ کہنے لگا انشاءاللہ قبول فرمائیں گے، اس میں بات کا خلاصہ ہو جائے گا، میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن یہ جملہ انشاءاللہ قبول کیجیے گا. یعنی جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. علی ولی اللہ رسالت کا فل اسٹاپ ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بات پہنچی نہیں. اس لیے کہ ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ نبوت ختم، امامت شروع ہو گئی. امامت شروع ہو گئی تو خطبہ مسعود ہے، نبوت ختم ہو گئی. ختم نبوت کانفرنس ہو گئی جن کے پاس نبوت کے بعد امامت نہیں ہے.
جی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ امامت جب شروع ہوگا اس کا آلریڈی مطلب یہ کہ ہم نے نبوت کو ختم سمجھ لیا اور پھر امامت شروع، اس لیے ہمیں مسئلہ نہیں دو۔ اس لیے جب آپ یہ کہیں کہ ہم مولا کائنات علی بن طالب السلام کی ولایت سے متمسک ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے کہ امام نے فرمایا تھا، یہ کوئی آپ خطیبانہ رنگ آمیزی سے نہ سمجھیے گا کہ جوش خطابت میں کوئی بات نہ کہہ رہا ہوں، حدیث سلسلہ تو ذات تو سب کو یاد ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام گزر رہے اور ہزاروں قلمدان موجود ہیں کہ آپ نے حدیث بیان فرمائی اپنے جد سے، اور امام رضا علیہ السلام حدیث بیان فرمائے اور حدیث قدسی بیان فرمائے، یعنی اپنے سلسلے سند کو لے جائیں اور بیان فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے جو سلسلہ سند ہے نا، ان میں بھی کچھ اتنی گہری لطافتیں ہیں، میں کبھی آپ کو تفصیل سے سناؤں گا کہ حضرت امام بخاری سے لے کر تمام سیاہ ستہ کے جو علماء اور مؤلفین ہیں، ان کا جو سن وفات ہے وہ سن 250 ہجری کے دہائی سے لے کر سن 310 ہجری کی دہائی تک ہے، یہ اسی زمانے میں۔ کبھی تفصیل سے سناؤں گا ہر ایک کا سن وفات بھی اور تفصیل بھی، لیکن آج چونکہ وقت نہیں ہے تو بھی مختصر ہونی، تو یہ زمانہ ہے ہمارے 11ویں امام کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ تمام بزرگان حدیث بیان کرتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، سنن ابن ماجہ، تو یہ سب حدیثیں بیان کرتے ہیں راویوں سے، ان کی ایک چین آف نیریشنز ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ان ابی ہے، 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے 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 بابا سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ جو سلسلہ سند ہے یہ فقط امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے میسر ہے۔ تو اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے۔ ہمارے پاس ایک پورا چین آف نیریشنز ہے جس کو ہم کہتے ہیں احادیث فواتن، یہ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں میں خاص ان کے لے کہوں، جس میں سب جو راوی ہیں وہ اصل میں راوی نہیں، راویات ہیں، سب مستورات، اور سب کا نام فاطمہ۔ اللہ ہے، یا علی مدد، یا علی۔ غلط الکلام نہیں، میں بھی شدید تکلیف میں آپ سے مخاطب ہوں، بس دعا کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پہنچ جائے، احادیث فواتن نام کا ایک پورا سلسلہ موجود ہے، ان فاطمہ، ان فاطمہ، ان فاطمہ، ان فاطمہ، ان فاطمہ، ان فاطمہ، ان زینب، ان فاطمہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ فاطمہ جو دختر ہے امام رضا علیہ السلام کی۔ انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو دختر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، وہی بی بی فاطمہ معصومہ کو۔ انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو دختر ہے امام صادق علیہ السلام کی۔ انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو دختر ہے امام باقر علیہ السلام کی۔ انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو دختر ہے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی۔ انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو دختر ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ انہوں نے سنا ان بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، بعد میں حضرت بی بی ام کلثوم کا ذکر ہے جو دختر ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی۔ بی بی فاطمہ نے سنا اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس سلسلے میں 3 احادیث ہیں، 3 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں چین آف نیریشن میں تمام کی تمام فاطمہ ہیں۔ اور کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا کہ آیت اللہ مرشی نجفی جو ہمارے زمانے کے عالم گزرے، انہوں نے اپنے خاندان سے سلسلہ سند شروع کیا، تمام مستورات رسول اللہ تک، ان سب کے نام بھی فاطمہ ہے۔ جی آپ بات محسوس کر رہے ہیں آپ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا، یعنی آپ سلسلہ سند پھر سنیے گا، ان فاطمہ، ان فاطمہ، ان فاطمہ، ان فاطمہ، ان فاطمہ، ان فاطمہ، ان زینب، ان فاطمہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ جو حدیث ہے اس سلسلہ سند سے، من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ جو حدیث ہے وہ اس سلسلہ سند سے، یعنی اس سے بھی ہے۔ پھر وہ کہ رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے، یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کو ایک ایک لمحے میں سنا دی کہ رسول اللہ معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت سا قصر ہے سفید رنگ کا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ۔
تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، سلسلہ سند کہ رسول اللہ سے سنا، مولا علی نے، مولا علی نے جو رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے کہا کہ اللہ عز و جل یہ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور پھر جب امام علیہ السلام آگے بڑھے تو پھر پردہ محمل کو اٹھایا امام نے اور فرمایا لیکن بشرطها و شروطها، لیکن کچھ شرطیں اور شرائط ہیں، وانا من شروطها، میں علی ابن موسیٰ رضا ان شرطوں میں ایک شرط ہوں، یعنی جب مجھے مانو گے تو تب توحید تک پہنچو گے، یہ وہ راستہ ہے۔ بات واضح۔ اب میں ایک جملہ آپ کی توجہ کے لیے کہوں کہ میں یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، آپ جانتے ہیں کہ میں نے بہت کشادگی کے ساتھ کچھ کی، وہ اوپن گفتگو رہے اور ایک حد تک اکیڈمک بھی اس میں سلسلہ ایسا رہے کہ آگے کے لیے فکر و شعور رکھنے والوں کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی بات رہے۔ تو میں یہاں پر شیعہ سنی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پر بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی ہوتا ہے تمام اہل سنت برادران محبان اہل بیت ہیں، لیکن کہیں کوئی ناصبی ٹولہ گھس آتا ہے جس سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ جب آپ مولا علی کی کوئی بات کیجئے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ساتھ میں کچھ اور گھسا دیں۔ یا علی میں ایک صلوات بھیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا، ایک مولا علی کے محب تھے، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ تو سامنے سے ایک اور صاحب تھے، انہیں یہ ہوا کہ کیوں مولا علی کا نام آیا، تو انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نے یہ فرمایا۔ انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں نے یہ فرمایا۔ کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں نے فرمایا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے کوئی ایسی فضیلت مولا علی کی دماغ میں ڈال دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے۔ آپ کی مزاج کی بات کرنے لگا اور توجہ رکھنا۔ تو کہتے ہیں کہ مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلہ تو ذات مجھے یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین نے یہ فرمایا۔ انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین انہوں نے یہ فرمایا۔ میرے مولا امیر المومنین امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میرے مولا امام المتقین انہوں نے یہ فرمایا۔ میرے مولا سخی کریم علی علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے مولا سخی کریم انہوں نے یہ فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا پروردگار اب کو ایسی فضیلت بھی ہو جائے کہ کبھی کبھار گفتگو کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ تفصیل میں جائیں کہ امیر المومنین کون ہے، امام المتقین کون ہے۔ تو کہتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سے سلسلہ تو ذات یاد آئی۔ تو میں نے کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق پہنچ گیا مجمع میرے خیال میں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، پوری کر دیتا ہوں بات۔ میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا۔ پھر اسے کہا بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا۔ علی مولا علی، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو یہ واحد راستہ، یہ آج کی گفتگو کا جو کل سے میں نے ریلیٹ کیا کہ یہ فقط وہ ہے کہ جو توحید پروردگار میں مخلص ہے، یہاں سے آپ پہنچیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک۔ اس لیے زیارت جامع کبیرہ میں انتم الصراط الاقوم والشہداء دار الفنا والشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والامانة المحفوظة والآية المخزونة والباب المبتلى به الناس من اتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك إليه تدعون وعليه تدلون وله تسلمون وبه تحكمون۔ اے اہل بیت، آپ ہی سیدھا راستہ ہے۔ انتم الصراط الاقوم والشہداء دار الفنا، یہ جو دنیا ختم ہو جانے والی ہے اس میں گواہ آپ ہیں اللہ کی طرف سے۔ وَالشُّفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ، اور آخرت کے شفیع جو دار بقا ہے وہ بھی آپ ہیں۔ وَرَحْمَةُ الْمَوْصُولَةِ، اللہ کی جانب سے وصول شدہ رحمت آپ ہیں۔ وَالْأَمَانَةُ الْمَحْفُوظَةِ، اللہ کی محفوظ امانت آپ ہیں۔ مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا، جو آپ تک آیا تو نجات پایا۔ وَمَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ، جو نہیں آیا تو ہلاک ہو گیا۔
تو عزیزان گرامی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک قندیل کی مثال دی ہے قرآن میں. اس آیت کو سن لو، میں انشاءاللہ پھر بات کو اختتام تک لے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی ایک مثل ہے جیسے کہ ایک طاق ہو. دیکھیں اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن اللہ کی مثل ہے. کیا فرق ہے؟ یہ قرآن کا لفظ ہے، اللہ کے نور کی مثل ہے. اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا. اللہ واجب الوجود ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں. مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا بنا دے اللہ اگر کسی کو، تو اللہ سے بدل بنا سکتا ہے. جیسے کہ ایک صفت اپنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، انی اخلق لکم من الطین کا ہے یہ ہے کہ میں خلق کرتا ہوں پرندے کو اور اس میں پھر پھونک دیتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے باذن خدا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کی جو صفت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. کیا لطف کی بات نہیں ہے کہ امام بخاری نے 3193 حدیث میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے لیکن وہ امامت نہیں کروائیں گے. امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. ایک بات بہت کامنلی کی جاتی ہے تمام مسلمان علماء کی طرف سے، جب مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کی بات آتی ہے انبیاء پر، تو آخر میں امام فخر الدین رازی نے بھی آیا مباہلہ کی زیر میں جب نفس رسول پہ بات کی نا کہ نفس رسول علی ہے، نفس یعنی ان جیسا، تو اس نفس میں تو یہ موجود ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہے پھر بھی علی تمام انبیاء سے افضل ہمارے عقیدے کے مطابق، اس لیے کہ اجماع امت ہے. یہ ان کے الفاظ ہے کہ جو غیر نبی ہے وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اجماع کی کیا حقیقت ہے قرآن کے سامنے. جی. دوسرا یہ کہ اگر میں اس اجماع کے بارے میں صحیح بخاری سے اگر کوئی کمنٹ کر دوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امامت وہ نہیں کروائیں گے، امام تم میں سے ہوں گے، تو عیسیٰ روح اللہ نبی ہے یا نہیں؟ تو ان کی امامت کون کروا رہا ہے جو نبی نہیں ہے؟ تو ایک غیر نبی کا امام ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فتح الباری فی شرح صحیح بخاری میں تو یہ لفظ بھی موجود ہے هو الامام المہدی. دیکھیں کوئی مانے امام مہدی کو یا نہ مانے کہ وہ امامت کروائیں گے حضرت عیسیٰ کی، مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخصیت کو لے کر آئیے میرے سامنے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں عیسیٰ کا امام بنوں گا. کہتے مل کے کہہ دیجیے بولے آئیے جو کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا، نہیں کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کی امامت کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. اللہ اکبر، یہ بات پہنچی میں نے کیا کہی بھائی، عیسیٰ کی امامت کروانے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے، وہی امام بن سکتا ہے. اللہ اکبر. تو تاریخ میں ایک ہی ملا کہ اگر اس کے سامنے نمائشی مردہ رکھ دو، وہ جنازہ پڑے تو مردہ ہو جائے، اصلی مردہ رکھو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنی صفت کا مظہر کسی کو بنا دے، وہ چاہے تو. یہ ہے مثل اللہ کی کوئی نہیں، اللہ کی نور کی مثل ہے قرآن کے مطابق. سورہ نور کا نمبر 35 ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی، اللہ کی نور کی مثل ہے کمشکات، جیسے ایک طاق ہو. طاق کسے کہتے ہیں؟ دیوار ہوتی ہے نا، اس کے اندر چراغ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں طاق. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک چراغ بھی رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں. قرآن یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے.
لا شرقیت ولا غربیہ، وہ شجرہ مبارکہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے۔ یکاد زیتها یضیء، یہ ہمیشہ اپنا نور تمہیں دیتا رہے گا۔ ولو لم تمسسه نار، چاہے تم انہیں روشن نہ بھی ہونے دو۔ نور علی نور، اس میں کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے۔ یہ کتنی سمبولک آیت ہے۔ اب اس میں سوال ہے نا کہ طاق سے مراد کون ہے، یہ نور سے مراد کون ہے، اس میں کون سا چراغ رکھا ہوا ہے؟ لیکن امام معصوم کا جب تک فرمان نہ ہو تو میری ضرورت نہیں کہ میں اپنی مرضی سے یہ کہہ سکوں۔ یہ تعویل الآیات کی بات ہے، آیت کا جو باطن ہے نا وہ فقط حجت خدا بتا سکتا ہے بس۔ آیت کا باطن یعنی ایک ہوتا ہے آیت کا ظاہر، جو ہم ترجمے سے سمجھتے ہیں تفسیر سے، ایک ہے آیت کا باطن۔ سورہ نحل کی آیت سنیے، سورہ نحل میں آیت ہے اللہ تعالیٰ وحی کرتا شہد کی مکھی کی طرف کہ اتخذی من الجبال بیوتا، کہ وہ پہاڑوں پر گھر بنائے اور پھولوں سے رس حاصل کرے، اور جب وہ رس حاصل کر لے تو مختلف الوان ہو، اس کے شکم میں ایک مائع بن جاتا ہے شہد جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ ظاہر کیا ہے شہد، باطن کیا ہے؟ حدیث کے مطابق فرمایا ما یخرج من علم امیر المومنین، آیت کا ظاہر ہے شہد، باطن ہے شہد سے مراد علم علی بن ابی طالب، حدیث ہے جو فیہ شفاء للناس، جو کہ شہد کے لیے اللہ نے کہا اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، مولا علی کے علم کے لیے انسانوں میں شفا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے باطن کو سمجھایا۔ اب باطن کیا ہے کہ طاق ہے، اللہ کے نور کی مسئلہ کہ ایک طاق ہے، اس طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ زیادہ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آسان ہو جائے گی ابھی۔ امام نے فرمایا یہ طاق سے مراد، چھٹے امام کی حدیث ہے، المشکات ہی فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، طاق سے مراد بی بی فاطمہ تو زہرا ہے۔ اس لیے بی بی کا ایک لقب مشکات الہیہ بھی ہے۔ طاق سے مراد بی بی فاطمہ تو زہرا ہے، المشکات یا فاطمہ۔ المصباح هو الحسن، مصباح چراغ، وہ امام حسن ہے۔ اچھا بی بی کو چراغ نہیں کہا گیا وہ نور، بلکہ وہ نور رکھنے کی جگہ۔ کتنی لطیف تعبیر ہے یہ وہی ترجمہ ہم فاطمہ تو و ابوہا، کیا کہنے، ومالها وبنوها، یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ تو پروردگار کیا ان کے اپنے کوئی نام نہیں ہے کیا؟ ہاں، یہ ان کے اپنے نام نہیں ہے کیا؟ نام تو ہے، تو پھر تعارف ایسے کیوں ہے کہ یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں؟ اس لیے کہ پنجتن پاک کے انوار میں جو مرکز ہے وہ نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ حیثیت ہے یہاں پر۔ یہ بات میں بلا وجہ نہیں کر رہا، موضوع متصل ہے۔ کیوں؟ اہل بیت توحید پروردگار میں مخلص ہیں، آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے، وہ پہنچنا ہے ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اس ولایت کو بچانے والی سب سے بڑی مدافعہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اگر سیدہ ہے تو علی کی ولایت ہے، کیا کہنے۔ تو پروردگار ان کے اپنے نام نہیں ہے، ہاں نام ہے، لیکن تعارف ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، بی بی محدثہ ہیں، جبریل کے ذریعے خدا سے کلام کرتی تھی۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، مرکز بی بی ہے، سنیں گے آگے۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے۔ اللہ اکبر، اللہم اتنی عجیب فی بدنی ذوقا، میں اپنے بدن میں ایک ذوق محسوس کر رہا ہوں، حدیث کے ساتھ تو سب کو یاد ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ ذوق محسوس کر رہے ہیں تو آپ طبیب کے پاس جائیے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بڑے فاطمہ تو زہرا تھا، پتہ چلا نبوت میں جب ذوق محسوس کرے نا تو اسے شفا ملتی ہے فاطمہ تو زہرا کے در سے، سبحان اللہ، اسے قوت نصیب ہوتی ہے۔ فاطمہ تو بازا تو ملنی ویسے ہی تو نہیں ہے،
مجھے اس وقت یہ بحث نہیں ہے، آپ تک آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ، مجھے اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، وہ تاریخ کے اعتبار سے جو جسے قبول کرتا ہے وہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دے، مجھے قطعاً بحث نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حضور اٹھتے فقط فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ذرا توجہ رکھیے گا۔ تو کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے، کہ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے۔ اللہ اکبر، کہ زینب محرم الحرام کا مہینہ ہے، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ اللہ اکبر۔ اب نتیجہ آ جائے گا، ولایت و برات اس میں آ جائے گی اگر آپ میرے ساتھ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو، کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ۔ جہاں جا کر جملہ جا رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ہم خوش ہیں، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے، تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ۔ کہو اگلا مصرع، چلیں پھر سے آتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح پہنچے۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصا سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے بی بی مشکات نور الہی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا، اور میں یہیں سے بات کو کل آگے بڑھاؤں گا، لیکن میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس میں بہت بڑا درس ہے۔ درس جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر گھر کی خاتون وہ نورانیت کو باقی رکھے گھر میں، تو مگر ایک گھر کو نورانی نہیں بنا رہی، وہ نسلوں کے لیے نور الہی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ مرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے کہا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد، جو حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب تک پہنچائے، اور جو باپ ہے اسے چاہیے بیٹے تک پہنچائے۔ باپ سے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے مولا علیہ السلام کی ولادت کو پہنچانا بچوں تک۔ آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بعض معذرت ممبر سے بات کہنی پڑتی ہے، اس لیے کہ کیا کیا جائے، معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، وہ مرد نعوذ باللہ جو اپنے گھر میں یا کہیں پر کسی خاتون پر ہاتھ اٹھائے، وہ ذرا سوچے کہ وہ کس عمل سے اپنے آپ کو کس سے ملا رہا ہے، کس نے ہاتھ اٹھایا تھا فاطمہ زہرا پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو کسی بھی عمل میں ان سے نہ ملائیں جن سے سیدہ ناراض تھے۔ جی بعض لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر پہنچے صدام 2 تھپڑ مارے، بچوں کو بیوی کے سامنے شور کیا، غصہ کیا۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یہ ہے ذمہ داری مرد کی۔ وہاں ایک خاتون کے لیے حضور مکرم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو میری زوجہ ہے، وہ ایسی ہے کہ جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے اچھی طرح سے رخصت کرتی ہیں۔ جہاد المرأۃ حسن التباعل، کہ اللہ نے عورت کا جہاد یہ رکھا ہے کہ وہ اچھی شوہرداری کر لے۔ کم ہوتا جا رہا ہے گرامی یہ، اب میڈیا کی اور سوشل میڈیا اور سارے معاملات اور بھرمار اور مارننگ شوز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے دماغ ہی کہیں اور لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری زوجہ مجھے اچھی طرح سے رخصت کرتی ہے، جب میں گھر واپس آتا ہوں تو اچھی مسکراہٹ سے میرا استقبال کرتی ہے، اور اگر میں واپس آؤں کچھ پریشان ہوں تو مجھ سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم کوشش تو پوری کر رہے ہو، اللہ نے جتنا تمہارے لیے حلال میں نصیب لکھا ہے میں اس میں ہنسی خوشی گزارا کر لوں گی۔ حضور نے جانتے کیا کہا؟ یہ چھوٹی سی بات نظر آ رہی نا آپ کو؟ حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
انبیاء کو بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور کچھ مددگار ان کے رکھے ہیں. تیری زوجہ انبیاء کے مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے. اللہ اکبر. تیری زوجہ انبیاء کے مددگاروں میں سے ایک مددگار ہے جو گھر کا ماحول ایسا بنا دے کہ علی سے بھی جب پوچھا جائے اور رسول اللہ سوال کرے کہ علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا, اور علی ابن ابی طالب کہیں کہ نعم العون علی طاعت اللہ, میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. یا اللہ یا اللہ, کاش یہ اہتمام ہو سکے. بعض بیٹیاں بھی بہنیں بھی وہ ہمارے پاس بھی فون آتے ہیں اور علماء کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ مولانا ہم حجاب کرنا چاہتے ہیں, کبھی شوہر نہیں کرنے دے رہا حجاب, کبھی ساس نہیں کرنے دے رہی حجاب, کبھی باپ نہیں کرنے یا ماں نہیں کرنے دے رہی حجاب. ماں کہتی ہے کہ تمہارے پھر اس اسٹینڈرڈ کے رشتے نہیں آئیں گے. عزیزان گرامی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرے ذرے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا, اپنا حساب دے نہیں پائیں گے تو کیا اوروں کا بھی حساب دیتے پھریں گے کہ ہماری وجہ سے وہ دین پر نہیں چل سکا تھا. آسان نہیں ہے. اور یہ باتیں کہ مجھے کرنا ضروری ہے, میرے سر پہ امامہ, میں یہاں پہ اتنا بڑا مجمع, یہاں پتہ نہیں کہاں تک آواز جا رہی ہے, تو مجھے کہنا ضروری ہے. تو عزیزان گرامی, بس عرض خدمت یہ ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی اس وقت, بہت سارے ایسے چہرے ہیں کہ جو ویسٹ میں رہ بھی چکے ہیں, آپ کے عزیز اقربا بھی ہیں. ویسٹرن سوسائٹی ایک تو یہ کہ نکاح سے فارغ ہو گئی پہلے ہی. بہت سارے ایسے کپلز رہ رہے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہوا, یعنی 10-10 سال سے رہ رہے ہیں بغیر نکاح کے. ایک نارم بن گیا, تعجب بھی نہیں ہوتا وہاں کسی کو, پتا چلے تو تعجب بھی نہیں ہوتا کہ اچھا. اب میں نے ابھی جیسے یہ بات کی تو بہت سارے چہروں میں نے دیکھا کہ دیور شاک کہ اچھا ایسا بھی ہے, لیکن اس سوسائٹی میں اتنا زیادہ اخلاقی معیار گر گیا کہ اگر پتہ چلے کہ بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں تعجب بھی نہیں ہوتا. بہت وہ آئیڈیل سچویشن میں آ جائیں تو کہتے ہیں کہ وی لیو فار ایچ ادر, ہم ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. نکاح کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, اگر بہت اچھی آئیڈیل سچویشن ہو, تاکہ انہیں, کیونکہ نکاح کا مطلب ہے کہ پھر ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا, اس لیے کہ جب وہاں پہ ڈیورس ہوتی ہے تو پھر ایسٹس کا سیپریشن ہے, کہ پھر کیسز ہیں بڑے لمبے لمبے, اور ایک دوسرے پر دباؤ ہے کہ بھائی بچے ہیں تو پھر بچوں میں سے 70% ہم رکھیں گے, جو دولت ہے تمہاری دولت بھی, اور خالی 30% تمہیں ملے گی. مطلب یہ کہ بڑے عجیب مشکل معاملات ہیں, زندگی گزارنا وہاں مشکل کر دیا گیا ہے. میرٹل لائف جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ازدواجی خاندانی زندگی گزارنا, حرام کرنا آسان ہے, حلال بہت مشکل ہے. کاش اسلام نے ہمیں سے آگے بتایا. اسلام نے ہمیں بتایا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں, اگر بہت کوئی آئیڈیل سچویشن بھی ہو. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, ایک دوسرے کے لیے جی رہے, اس سے بھی آگے سوچو, دونوں مل کر جیو خوشنودی پروردگار کے لیے. سبحان اللہ. یہ ہے گھر کا ماحول, یہ ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا سے درس. سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ پرجوش ایک فاطمی اور حیدری سلوات بولنی چاہیے آپ کو یہاں پر. اب سمجھ میں آ رہا ہے, یہ جو حضور سیدہ کونین کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا, یہ رتبہ نبوت ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہا ہے. یہ جملہ نہیں پہنچا شاید نا. آیت اللہ وحید خراسانی سے میں نے ایک جملہ سنا تھا, وہ کہتے ذرا سوچئے, اچھا حضور بلند ہوتے تھے, کلما کانت دخلت فاطمہ, جب بھی بیوی تشریف لاتی تھی حدیث میں, یعنی یہ کہ ضروری نہیں کہ جب جوانی میں ہو, بچپن میں بھی جب بھی تشریف لاتی تھی, کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا, حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے, قام بہا نہیں ہے, قام الیہا. یا اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے کچھ مدارس کے, حضور آگے بڑھتے تھے استقبال میں, ان کے ہاتھوں میں بوسہ لیتے تھے, وہ اجلسہ فی مجلسی, انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا ہے کہ میری جگہ پر یا علی بیٹھیں گے یا فاطمہ زہرا بیٹھیں گے. جی تو اللہم جی, تو یہ عصمت بی بی فاطمہ زہرا کا احترام ہو رہا ہے.
کہ حضور احترام میں بلند ہو رہے ہیں، باپ بیٹی کے لیے نہیں ہے کہ ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ بیٹی آئے تو احترام میں کھڑا ہو؟ یہ بتلائیے تو پھر کیوں نہیں ہے جب رسول اللہ بلند ہوتے تھے؟ تو اس لیے کہ باپ کی حیثیت میں نہیں ہو رہے، نبوت کی حیثیت میں بلند ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے، وہ نبوت کی حیثیت میں بلند ہو رہے ہیں۔ آیت البیت خراسانی کا جملہ سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچئے کہ جب بی بی تشریف لائیں اور رسول اللہ بلند ہو جائیں اور حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف فرماؤ کہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے یا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت الیاس، یہ سارے انبیاء بلند ہو جائیں گے کیونکہ رسول اللہ بلند ہو گئے، جس کے احترام میں ایک نبوت نہیں 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائے۔ اس بی بی کا نام ہے فاطمہ الزہرا، یا اللہ، جس نے حسین پال کر دیا زمانے کو۔ ہائے ہائے ہائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ ان معاملات کو فقط خاندانی رشتے اور خاندانی محبت پہ نہ رکھیے گا، یہ ہدایت کے معاملات ہیں۔ رسول اللہ جب سجدے میں ہو، حسین پشتے رسالت پر ہو اور رسول اللہ سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ نانا کے دل میں خالی نواسی کی محبت آئی ہے لہذا وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ ہاں، یہاں امام جماعت ہو کہیں مسجد میں اور وہ نماز پڑھا رہے ہوں، ان کے نواسے ان کی پشت پہ آ کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی 70 مرتبہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ؟ نہیں، اس لیے کہ یہاں نانا نواسے کا معاملہ نہیں ہے، یہاں رسالت مصطفیٰ پر امامت حسین موجود ہے، یہ امامت حسین کا تعارف ہے۔ جی، سر مبارک چکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو محبتوں کا گہوارہ بنائے۔ 14 اگست کی رات ہے اور یوم آزادی ہے کل۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ مقام اور وہ وطن عطا کیا ہے جہاں پر ہم نام امام حسین علیہ السلام لے سکتے ہیں، جہاں پر ہم سب شیعہ سنی بھائی مل کر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، پرامن بقائے باہمی، پیسفل کو ایگزسٹنس۔ میں احمد ندیم قاسمی صاحب کی نظم ہی کے مصرع دہرا سکتا ہوں بطور دعا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اور یہاں ہر ایک وطن میں رہنے والے کے لیے کیا دعا کی انہوں نے کہ حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہمارے بزرگوں نے جس مقصد کے تحت اس وطن کو بنایا تھا اس مقصد تک سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزادی کا جو مفہوم ہے وہ سب سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے۔ ایک جملہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت پہنچا تو مجھ سے یہاں مومنین نے بعض نے کہا تھا کہ اسے یہاں کہیے گا حور علیہ السلام کے لیے۔ حور یعنی آزاد۔ آزاد بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ حور نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حور نے امام بدلا تھا۔ یہ جملہ پہنچا، حور نے نمازیں نہیں بدلی، نمازیں وہی تھی، روزے وہی تھے۔ بلکہ میں آپ سے کہوں جب امام حسین کا راستہ روکا تھا نا تو امام حسین علیہ السلام نے جب نماز کی امامت کروانا چاہی کہا اے حور تم نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہے۔ کہا نہیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ حور نے تو نماز بھی امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑھی تھی لیکن اب تک نجات نہیں تھی، اس لیے کہ امام برحق کے پیچھے نہیں تھا۔ حور نے نمازیں نہیں بدلی، حور نے امام بدلا۔ اور جب حور نے امام بدلا تو چند لمحوں میں وہ کہ جو لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بھی، ان جملوں میں تھا۔ اب وہ آ گیا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ اور ان جملوں میں آ گئے۔ امام حسین نے گواہی دی انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔
امام حسین امام آزادگان ہے، صحیح ہے، احرار کے امام، امام الاحرار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزادی کو، اب میں چونکہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یہاں سے نہیں دینا چاہتا، ورنہ پھر کسی خاص، اس وقت جو گفتگو ہے وہ کسی خاص پارٹی کی طرف نہیں ہو رہی، ورنہ میں لفظ حقیقی آزادی استعمال کرتا. اب وہ حقیقی آزادی کا مطلب اس وقت کسی خاص تناظر میں چلا جاتا ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل سے دعا یہ ہے کہ وہ معاملہ تھا دنیا اور آخرت کا کہ ہور نے امام بدلا، بس کچھ ایسا سلسلہ نصیب ہو، ہائے ہائے ہائے، بس جی، جو خود آزاد انسان ہو نا وہ قوم کو آزادی دلواتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں حور علیہ السلام پہنچے، علامہ رشید ترابی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے مجھے. بزرگوں کے جملے بھی بہت بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے تھے آپ میں سے اگر کسی نے کسی سے زیادتی کی ہے نا تو وہ آ کے معافی مانگے تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ میرے رب نے معاف کیا. ہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. یہ فقط اختیار حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اختیار حسین ابن علی ہے کہ جب ہو آئے کہ حلی من توبتن، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ تو حسین کہیں انت حر فی الدنیا والآخرہ، اور اے حر میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. یہ حسین کا اختیار ہے. اس امام کے ہم ماننے والے ہیں عزیزوں. اللہ اکبر. حسین کی چھوٹی بیٹی وہ راہ کوفہ میں تماچے کھا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو جیسے کل میں نے کہا تھا کہ جیسے مولا علی کے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں، اور جیسے علی اور اولاد علی کے مصائب ہیں ویسے کسی کے مصائب ہیں. لیکن کچھ مصائب ایسے بھی ہیں جو مخصوص ہو گئے اس بیٹی سے حسین کے. سلام اس دختر پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. اللہ جانے کتنے تماچے لگے. کل میں امام حسین کی تدفین کے مصائب پڑھ رہا تھا. آج تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنے دو کہ جب یہ کاروان پہنچا تھا تو بچی کے دل میں باپ کی یاد تو تھی. جو تمام والدین اپنے بچوں سے دور ہوتے ہیں کسی بھی سلسلے میں، میں خود ٹریول پر ہوتا ہوں تو باپ کے دل میں بھی اولاد کی یاد ہوتی ہے، اولاد کے دل میں باپ کی یاد ہوتی ہے. جب باپ حسین جیسا ہو، بیٹی سکینہ جیسی ہو. تو یہ کہہ رہی تھی اپنے بابا سے، جب شب عاشور تھی نا تو حسین لوری دے رہے تھے. تخیل ہے لیکن اس میں ایک باپ اور بیٹی کے جذبات کی حقیقت بھی ہے کہ بیٹی کہہ رہی ہے باپ سے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. جب بیٹی نے یہ کہا میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا تو حسین نے نصیحت کی، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. پھر سے کہوں شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. یا ابا عبداللہ یومک یا ابا عبداللہ. اے مولا جیسے آپ کے مسائل کا دل ہے ویسے کسی کے مسائل کا دل نہیں ہے. یہ سند امام حسن علیہ السلام سے، جیسے آپ کا دل ہے ویسے کوئی دل نہیں ہے مولا. اللہ اکبر. پھر جب مجھے مسائل پڑھنے 4 سال کی بچی کے آج سوچ کے آیا تھا کہ میں خراج عقیدت پیش کروں. یا اللہ، حاجات کے برابری کے لیے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو تو میری مائیں بہنیں جو بالخصوص سن رہی ہیں وہ دعا ضرور فرمائیں. اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اولاد کے حوالے سے کسی مشکل میں ہیں. دیکھو جب یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا جا رہے ہیں تو مقتل میں ایک جملہ ہے کہ آئیں بی بی سکینہ اور فرمایا کہ بابا میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھیں جیسے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں. حسین وہ واحد باپ ہے شاید جنہوں نے خود اپنی بچی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہو. اللہ اکبر. اور
ابا عبداللہ حسین علیہ السلام تشریف لے گئے اور جب واپس پلٹے تو حسین تو نہیں پلٹے، حسین کا زلجنہ واپس پلٹا. تو وہ بچی جو سب سے آخر میں جدا ہوئی تھی وہ سب سے پہلے آئی اور زلجنہ کو دیکھا. جو کچھ ہے وہ مقتل ہے یا بزرگ علماء کے مرثیے سے، بزرگ شعراء کے. تو بی بی نے ایک سوال کیا زلجنہ سے. امام حسین کے زلجنہ کو جواد کہا جاتا تھا. کیا عجب نام ہے، خوبصورت. بی بی نے کہا یا جوادو اسقیا ابھی ام قتلا اتشانا، یہ بتا اے بابا کے زلجنہ، جب بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا میرے بابا کو؟ یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ اب یہاں حضرت علامہ نقد صاحب لکھتے ہیں دیکھو ہر شہید پیاسا ہے لیکن ہر شہید کی حد آتش پتہ ہے. حسین عصر عاشور کو شہید ہوئے تو وہ حوض کوثر پر سیراب ہو گئے. ان سے پہلے ابوالفضل عباس شہید ہوئے تو وہ سیراب ہو گئے. ان سے پہلے شہزادہ قاسم شہید ہوئے تو وہ سیراب ہو گئے. تو ہر شہید کی پیاس کی حد بتلا سکتا ہوں کہاں تک ہے. لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی ہے تو نہیں بتلایا جا سکتا. بس اتنا پانی مل گیا کہ جو جسم و جان کے لیے ضروری ہو جائے. باقی بچی کی پیاس تو نہیں بجھی نا. ایک روایت ہے کہ جو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں بہار و نوار میں ہے اور بڑی سخت ہے یہ، لیکن میں ان تاریخوں میں نہ پڑھوں تو پھر کب پڑھوں گا، کہ بی بی اپنے آپ کو شمر کے تماچوں سے بچانے کے لیے مقتل کی جانب دوڑ رہی تھی. تو خود بی بی کا بیان ہے، خود بی بی کہہ رہی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہ کیا ہوا کیا ہوا. تو بی بی کہتی ہے وَإِذَا بِكَعْبِ رُمْحِ بَيْنَ كَتْفَيْ کہ اے پھوپھی اماں میں جب جا رہی تھی مقتل تو ایک شقی نے پشت سے میرے دو کندھوں کے درمیان ایک زور سے نیزہ مارا تو میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی. وَأَخَذَ بِقُرْتَيْ اور وہ دونوں میری بالیاں چھین کر لے گیا. تسیل الدم علی خدی کہ جو خون تھا وہ میرے رخساروں تک بہ رہا تھا. اللہ اکبر، عجب گریہ ہے. خدا کے گریے کو قبول فرمائے تو غم نہ عطا فرمائے. اس گریے میں کوئی دعا مانگ لینا امام حسین کی شفاعت نصیب ہو. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہو. تو اب بی بی غشی کے عالم میں چلی گئی. تو پھر بی بی زینب جب پہنچی اور بی بی سکینہ کو بیدار کیا. اب یہ بعض علماء بیان کرتے ہیں، میں نے جو کتاب میں دیکھا وہ آگے بڑھتا ہوں، جیسے ہی بی بی سکینہ کو اٹھایا تو بچی نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور کہا کہ اب تماچے نہ مارو، اب بابا کا نام نہیں لوں گی میں. آگے علامہ مجلسی روایت کے لکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ کو جیسے بی بی زینب نے لیا، گود میں لیا یا اٹھایا تو اس وقت یا اللہ عجب جملہ ہے، وہ بچی جس کے کانوں سے لہو بہ کر رخساروں تک آ رہا ہے، وہ بھی جسے پشت پر نیزہ مارا گیا ہے، اس بچی نے نیزے کے لیے نہیں کہا، اس بچی نے بالیوں کے لیے نہیں کہا کہ حلی من خرقۃ استر بہا راسی. کیونکہ اماں کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے آپ کے پاس؟ استر بہا راسی کہ میں اپنا سر ڈھانپ لوں اس چادر سے. خدا کرے یہ نہ ہوا ہوتا تو بی بی زینب نے جواب دیا کہ امتوں کی مثلو، اے سکینہ اگر تو بے چادر نہیں کری بھومی بھی بے چادر ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کبھی ہوتا ہے مجلس میں کسی کے خلوص کی وجہ سے ادب روحانیت آ جاتی ہے، تو بیٹھا ہوا ہے عزادار ایسا. اور ہماری تو دعا ہے اللہ تعالی فرزند زہرا اس وقت کہاں ہے؟ مولا نہیں مانو آپ مدینہ میں فاطمہ الزہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پر ہے، یا کربلا محلہ میں حسین ابن علی کے حرم میں. مولا ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا. اگر میں اس قابل ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے کہ امام تک ہر منتظر کی آواز پہنچتی ہے، مولا آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی. مولا اللہ اکبر. آخری جملہ مجھے کہنے دے کہ اب اس عالم میں سکینہ کا سفر شروع ہوا ہے کہ جسم بھی زخمی ہے، کان بھی زخمی ہے. وہ حمید ابن مسلم کی روایت کے مطابق کرتا بھی جلا ہوا ہے کیونکہ دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے. تو حمید ابن مسلم جو عیسائی ہے وہ آگے کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں آگ بجھاؤں تو یہ بچی فوراً پیچھے ہٹ گئی کہ میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا. تو اس نے کہا
बीबी में वक्त में दामन पकड़ कर आग बुझाऊंगा। जब दामन पकड़ के उसने आग बुझा ली तो फिर बच्ची ने कहा था कुछ तू रहमदिल मालूम होता है। अब तक तो जो भी आया तमाचे मारने वाला आया, कोड़े लगाने वाला आया, एक मेहरबानी मुझ पर और कर दे, मुझे कूफा का रास्ता बता सकता है यार? क्या बीबी आप कूफा जाके क्या करोगी? क्या कूफा के जवार में मेरा दादा मुश्किल कुशा अली जिम्मेदारी तालिब रहता है, मैं दादा से कहूंगी दादा आप कूफा में हर यतीम की मुश्किल कुशाई करते थे, आज आपकी यतीमा तमाचे खा रही है। जो मुझे जुमला कहना था वो अब कह रहा हूं कि अब सकीना का नहीं मालूम है कब तक प्यासी है, नहीं मालूम। तो अब ये जब कूफा तक पहुंचा है कारवान तो वहां पर भीड़ थी, इज्तिमा था, कुछ वो भी थे जिन्हें अब नहीं मालूम कि कौन सा कारवान आया है, कोई बागी हैं कोई और हैं। तो एक मोमिना है जो देख रही है इस पूरे मंजर को, एक छोटी बच्ची है जिसके चेहरे पर तमाचों के निशान भी है। वो अपनी किसी बुजुर्ग बीबी से कहती है बीबी अम्मा मैं कब तक प्यासी रहूंगी, कोई पानी मिल सकता है यहाँ पर? तो मोमिना है, मोमिन का कोई भी दिल, कोई भी मोमिन होगा उसका जो दिल है वो गले अंदर फौरन कूदे आप भरकर लाई और क्या देख ये पानी पी ले, लेकिन पानी पीने के बाद मेरे लिए कुछ दुआएं कर देना। हाय 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 मजलिस में दुआ करते अब वो दुआ भी होती तो सकीना के दिल पर जख्म की तरह लग रही। उसने कहा खुदा से दुआ करो जैसे तुम यतीम हुई हो, खुदा मेरे बच्चों को यतीम ना करे, जैसे तुम असीर हुई हो खुदा मेरे बच्चों को असीर न करे। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए, क्या परवरदिगारा तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता है, जैसे सकीना यतीम हुई है इसके बच्चों को यतीम न करना, जैसे सकीना असीर हुई है इसके बच्चों को असीर न करना। क्या दूसरी दुआ भी कोई है? क्या दूसरी दुआ ये कि खुदा मुझे मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। या अल्लाह, बीबी ज़ैनब ने मदीना का नाम सुना, कि अच्छा बीबी मदीना जाकर क्या करोगी? क्या मदीना में मेरा आका हुसैन रहे। जाके भी बैठे अपने दिलों में उसी करबला लेकर जाना और मिलकर कहना या हुसैन या हुसैन। क्या मदीना में मेरा आका हुसैन भी रहता है और मेरी शहजादी ज़ैनब भी वहीं रहती है। अच्छा अपनी शहजादी को तू देखेगी तो पहचान लेगी? कि मैंने बड़ी खिदमत की है, बहुत मर्तबा पहुंची हूं अपनी शहजादी की खिदमत में, मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? यहां उलमा एक जुमला और कहते हैं कि उस बीबी ने यह कहा कि बस देखो अब इससे ज्यादा आगे बात ना करो, इस बाजार में मजीद मेरी पाक बीबी का नाम नहीं लेना तुम यहां पर, यह बाजार इस लायक नहीं है कि मेरी बीबी का नाम यहां लिया जाए। क्या अच्छा अपनी शहजादी को देखेगी तो पहचान लेगी? क्या मैं पहचान लूंगी? मैं बहुत मर्तबा गई हूं, बस बीबी से बर्दाश्त न हुआ, अपने चेहरे से बालों को हटाया, सुनना कहा है उम्मे हबीबा तूने कहा पहचाना मैं तेरी शहजादी ज़ैनब तेरे शहर में कैदी बनकर आ गई और वो देखना कहने जाकर तेरे मौला हुसैन का सर बुलंद है। उसने कहा बीबी तुम कूफा के बाजार में बताओ अब्बास कहाँ गए? सकीना को तमाचे न लगते, ज़ैनब की चादर न हिलती। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला मजलिस की कबूलियत के लिए एक सलाम चलकर भला पहुंचा दे। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन माशाअल्लाह व अला औलाद हुसैन व अला हुसैन। देखो अगर और जुमला ना कह सको हुसैन का नाम कहने तो सबको आता है ना। अस्सलाम अला हुसैन
وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين